اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين صدق الله العظيم۔ وجاء اخوت یوسف، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، فدخلوا علیہ، جب وہ پہنچے یوسف علیہ السلام کے پاس، فعرفہم، تو یوسف نے ان کو پہچان لیا، وہم لہ منکرون، اور وہ یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے۔ ولما جہزہم بجہازہم، اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کر دیا، انہیں غلہ دے دیا، قال ائتونی بأخ لکم من ابیکم، تو کہا کہ تم لے کر آنا، ائتونی، تم لے کر آنا، بأخ لکم، اپنے اس بھائی کو، من ابیکم، جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے۔ الا ترون انی اوفی الکیل، کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں پیمانہ بھر بھر کر دیتا ہوں، اوفی الکیل، میں پیمانہ بھر بھر کر دیتا ہوں، وانا خیر المنزلین، اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں۔ جیسا کہ ہم نے اس سے قبل آیات کے اندر یہ بات پڑھی، یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر دی کہ 7 سال بہت فراوانی کے اور اس کے بعد 7 سال قحط سالی کے۔ چنانچہ 7 سال یوسف علیہ السلام نے خوب کھیتی باڑی کروائی، غلہ اکٹھا کیا۔ اس کے بعد جب قحط کے سال آئے تو یوسف علیہ السلام نے جیسا کہ بادشاہ سے کہا تھا کہ آپ ان 7 سالوں میں خوب کھیتی باڑی کروائیں، خوب غلہ اکٹھا کروائیں، اس لیے کہ جب قحط سالی ہوگی، بارشیں نہیں برسیں گی اور فصلیں نہیں ہوں گی تو صرف مصر پر نہیں بلکہ آس پاس کے علاقے بھی اس قحط کی لپیٹ میں آئیں گے۔ چنانچہ خوب زراعت کی گئی۔ اس کے بعد فرمایا کہ پھر یہ ہوگا کہ ہم اپنے شہر کے لوگوں کو بھی کچھ معاوضہ لے کر، کچھ پیسے لے کر غلہ دیں گے، اور آس پاس کے جو علاقے ہیں ان علاقوں کو بھی ہم قیمت کے بدلے میں غلہ دیں گے، لہٰذا ان کی مدد ہو سکے گی۔ چنانچہ اسی طریقے سے کیا گیا، اور جب قحط سالی ہوئی تو آس پاس کے علاقے والے جو ہے انہیں پتہ چلا کہ مصر کا بادشاہ بڑا رحم دل ہے، بہت تھوڑی قیمت پر وہ غلہ دے رہا ہے۔ اس صورت میں لوگوں کے پاس پیسے تو تھے لیکن غلہ نہیں تھا، اناج نہیں تھا، تو پیسے ہوں بھی تو کیا کریں گے؟ اس وقت پیسوں کے ساتھ ملنا، چاہے بھاری قیمت کے ساتھ ملنا، وہ بھی بہت بڑی غنیمت تھی، اور یہاں پر تو پھر بہت کم قیمت میں مل رہا تھا، بڑی عزت کے ساتھ مل رہا تھا۔ چنانچہ فلسطین میں، کنعان کے علاقے میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور اسی طریقے سے یوسف کے باقی جو بھائی ہیں وہ سب وہاں پر آباد تھے۔ جب انہیں بھی یہ بات پتہ چلی تو وہ بھی گئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 10 بیٹوں کو بھیجا، اور یہ 10 بیٹے یہ سارے کے سارے، جیسا کہ اس کے اندر آیا کہ یوسف علیہ السلام کے پاس وہ آئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ تم آئندہ جو ہے اپنے، یعنی جو تمہارے باپ شریک بھائی ہیں ان سب کو جو ہے تم لے کر آنا۔ یعنی کیا مطلب کہ تم تو ہو، باپ تو تم سب کا ایک ہے۔ اس کو شریعت میں کہا جاتا ہے علاتی بھائی، جن سب کا باپ ایک ہو وہ بھائی علاتی بھائی کہلاتے ہیں، جن کی ماں ایک ہو وہ اخیافی بھائی کہلاتے ہیں، اور جن کے ماں باپ دونوں ایک ہوں وہ حقیقی بھائی کہلاتے ہیں۔ جیسے اخیافی بھائی مطلب ایک یہ ہے کہ ایک عورت، اس سے اولاد تھی اور اس کے بعد شوہر فوت ہو گیا، اور اس کے بعد اسی عورت نے آگے شادی کی، اس سے بھی اولاد ہوئی، تو ایک پہلے شوہر سے ہے ایک دوسرے، تو یہ جو دونوں بھائی ہوں گے یہ اخیافی بھائی کہلائیں گے۔ اور اگر باپ ایک ہو چاہے مائیں مختلف ہوں تو پھر یہ علاتی بھائی کہلاتے ہیں۔ چونکہ یوسف علیہ السلام بنیامین ایک ماں سے تھے اور باقی 10 دوسری ماں سے تھے، اس لیے یہ بات ارشاد فرمائی، کہا کہ آئندہ جو ہے
تم انہیں بھی لے کر آنا۔ چونکہ یوسف علیہ السلام ایک تو اللہ کی طرف سے الہامات کا ہونا ان چیزوں کا، اور دوسرا یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا تھا صرف 7 سال کی عمر میں، تو وہ تو نہیں پہچان سکے، لیکن یہ تو اس وقت جوان تھے، اس لیے یوسف علیہ السلام نے فوراً ان کو پہچان لیا۔ اور پھر یہ کہ 10 کی تعداد میں یہ آئے، ایک یہ بھی اشارہ مل گیا، اور پھر بڑے جوان، پھر پوچھ لیا کہاں سے آئے ہو، کس جگہ سے آئے ہو، تو اس اعتبار سے سارا وہ اندازہ ہو گیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، یہ نہ پہچان سکے، پھر ان کا سامان تیار کیا، ان کو غلہ دیا، اور غلہ دینے کے بعد فرمایا کہ تم باقی اور کوئی بھی بھائی ہیں؟ کہا جی ایک ہمارا بھائی ہے، اسے ہم اپنے والد کی خدمت کے لیے چھوڑ آئے ہیں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو بھئی آئندہ اسے بھی لے کر آنا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو میں کتنا مہمان نواز ہوں؟ یہاں پر منزلین کے الفاظ آئے۔ نزل کہا جاتا ہے مہمان نوازی کو، جو ہم کھانے سے پہلے ٹھنڈا یا گرم پیش کرتے ہیں، اس کو نزل کہا جاتا ہے عربی میں۔ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جو ایمان نیک اعمال کے ساتھ جائیں گے اللہ جنت الفردوس میں ان کی مہمان نوازی فرمائے گا، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر رہنا اور ہمیشہ وہاں پر کھانا پینا اور اپنی مرضی کی زندگی ہوگی۔ کہا فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر تم اسے لے کر نہ آئے تو فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، پھر میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے، یعنی اسے لے کر آنا۔ ایک میں آتا ہے کہ انہوں نے شاید کہا کہ ہمارا ایک بھائی اور بھی ہے، اس کا بھی آپ غلہ دے دیں، فرمایا نہیں، اسے لے کر آنا، بلکہ شرط یہ لگائی کہ اسے آئندہ لے کر آؤ گے تو تمہیں غلہ ملے گا، وَلَا تَقْرَبُونَ، ورنہ میرے قریب بھی مت آنا، میرے پاس پھٹکنا بھی مت، اسے لے کر آؤ گے تو غلہ ملے گا ورنہ نہیں ملے گا۔ قالوا، وہ بولے، سنراود عنہ اباہ، ہم ضرور اس کے بارے میں اس کے والد کو بہلانے کی کوشش کریں گے، منانے کی کوشش کریں گے، یعنی وہ انہیں بھی دور نہیں کرتے، ہم کوشش کریں گے کہ وہ ہمارے ساتھ آ جائیں۔ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہم ایسا ضرور کریں گے، یعنی ہمیں غلہ چاہیے، ہم ضرور منانے کی کوشش کریں گے۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا لِفِتْيَانِهِ، کس سے کہا؟ اپنے نوکروں سے کہا، اجعلوا بضاعتهم، کیا کرو؟ رکھ دو ان کے سامان کو، فی رحالہم، ان کے کجاووں میں، جو یہ قیمت لے کر آئے ہیں وہ قیمت کیا تھی؟ بعض مفسرین نے لکھا کہ وہ چمڑا تھا، کچھ جوتے تھے، اس طرح کی چیزیں معاوضے میں دی اور پھر وہاں پر غلہ حاصل کیا۔ کسی نے کہا کہ درہم دینار تھے، وہ دیے اور اس سے پھر جو ہے غلہ حاصل کیا۔ تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ان کو غلہ بھی دو، اور چوری چوری ان کے اس غلے کے اندر انہوں نے جو قیمت دی ہے وہ سارا ان کو دے دو، لعلہم یعرفونہا، تاکہ وہ اپنی اس قیمت کو پہچان لیں، اذن قلبوا الی اہلہم، جب یہ لوٹیں اپنے گھر والوں کے پاس، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ دوبارہ آئیں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ شاید ان کے پاس پیسے کم ہوں، لہٰذا دوبارہ ان کو بلانے کے لیے وہ کیا کہ پیسے اپنے پاس سے خزانے میں جمع کروا دیے، بیت المال میں، حکومتی خزانے میں جمع کروا دیے یوسف علیہ السلام نے، اور ان کا جو پیسہ ہے وہ واپس ان کے اس مال کے اندر رکھوا دیا۔ جب گھر جا کر انہوں نے دیکھا تو چونکہ وہی پیسے تھے، وہی چیز تھی، تو چنانچہ انہوں نے پہچان لیا یہ تو ہماری رقم ہے۔ لہٰذا یعقوب علیہ السلام نے جب اس کو دیکھا تو بعض مفسرین نے لکھا تو فرمایا کہ تمہیں واپس جانا چاہیے اور یہ پیسے واپس کرنے چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس وجہ سے کہ شاید بادشاہ نے نرمی کی ہے ہمارے ساتھ، ہم دوبارہ غلہ لینے کے لیے جائیں تو ہمارے پاس رقم ہو، اس وجہ سے جو ہے وہ دے دیا۔ بہرحال دوبارہ آنے کا ایک بہانہ جو ہے وہ بنایا گیا۔ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ، جب یہ لوٹے اپنے والد کے پاس غلہ لے کر پہنچے، قالوا، تو انہوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، منع منا الکیل، ہمیں غلہ دینے سے منع کر دیا گیا ہے، فَأَرْسِلْ مَعَنَا، آپ ہمارے ساتھ بھیجیں گے، اخانا، ہمارے بھائی کو، نقتل، تو پھر ہمیں غلہ دیا جائے گا، پھر ہم غلہ لا سکیں گے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، پریشان نہ ہو، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ قال، حضرت یعقوب نے فرمایا، حل آمنکم علیہ، کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ایسے بھروسہ کر لوں، الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، جیسے میں نے پہلے تم پر اس کے بھائی کے بارے میں بھروسہ کیا تھا، فاللہ خیر حافظا، اب یہ ہے کہ غلہ تو چاہیے تھا،
اناج تو چاہیے تھا، لہٰذا بے بس ہو گئے، پتہ چلا کہ بھیجنا پڑے گا۔ تو فرمایا کیوں؟ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ نہیں لاؤ گے تو صرف تمہیں ملے گا، بلکہ فرمایا تھا کہ بنیامین کو نہیں لاؤ گے تو تمہیں بھی نہیں ملے گا، اس لیے بھیجنا مجبوری تھی۔ تو فاللہ خیر حافظا، ساری بات سارے ان کو بتانے سمجھانے کے بعد پھر فرمایا کہ تم کیسے حفاظت کر سکتے ہو، میں اسے فاللہ خیر حافظا، بے شک وہ اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، میں اس کی حفاظت میں انہیں دیتا ہوں، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو ساری بات کا خلاصہ جو نکلتا ہے اس میں یہی ہے کہ چاہے دشمنی تھی، چاہے انہوں نے بہت برا کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر عزت، شہرت، مال و دولت عطا فرمائی تو دوسروں کے لیے رحم دل کے اندر ہونا چاہیے، اور اللہ اسے بڑا پسند فرماتا ہے، اپنے بندے کو مزید نوازتا ہے۔ اللہ جل شانہ توفیق عمل نصیب فرمائے، اور اس سے جو سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے اس سبق کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔